گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیرت مند بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ کا جز پڑھا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نظروں کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے۔ باری تعالیٰ نے انسان کو کئی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اگر اپنی باڈی کے اندر، اپنی ذات کے اندر اور اپنے جسم کے اندر غور فکر کرے تو اسے کئی اللہ کی نعمتیں دکھائی دے گی۔ اللہ نے انسان کو 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، دل و دماغ دیا، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے۔ یہ تمام کے تمام اعضاء اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ اگر کسی انسان کو اللہ ایک آنکھ نہ دیتے، کتنا بڑا اس کی زندگی میں اور جسم میں عیب ہوتا۔ جن لوگوں کو اللہ نے بینائی سے محروم رکھا ہے ان سے پوچھیں کہ بینائی کی کیا قیمت ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر محتاج ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، دوست و احباب کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تھوڑی سی دور کی ضرورت ہو تو دوسرے کے محتاج بن کے دوسرے کے سہارے سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے۔ اور یہ تمام کے تمام نعمتیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی بتلایا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو 2 آنکھیں مل گئی، آپ اس سے جو چیز چاہو کر سکتے ہو، جس چیز کو چاہو دیکھ سکتے ہو۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق ان کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 2 کان دیے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں اس سے سنتے رہو، یہ آپ کے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے۔ ہر چیز کی اللہ نے ایک حد بنائی، ایک قانون بنایا اور ایک ضابطہ بنایا۔ ہاتھوں کے ذریعے سے آپ کو کون کون سے کام کرنے ہیں، پاؤں کے ذریعے سے آپ کو کہاں کہاں چل کے جانا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو کیا کیا چیز دیکھنی ہے، کانوں کے ذریعے سے آپ کو کیا کیا سننا ہے، اور دماغ کے ذریعے سے آپ کو کیا سوچنا ہے، دل کے ذریعے سے آپ کو کیا فیصلے کرنے ہیں، ہر چیز کو اللہ نے بتلایا ہے۔ آج کے خطبے کے اندر، آج کی اس مجلس کے اندر آنکھوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کرنی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کے اندر باری تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دو، یغضون من ابصارہم ویحفظون من فروجہم، آپ لوگوں کو بتلا دو، اے مردوں کی جماعت، اے ایمان والے مردوں، اپنی نگاہوں کو پست رکھا کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچا رکھو اور شرمگاہوں کو حفاظت کرو۔ ہوا ازکا لکم، یہ نگاہوں کی حفاظت کرنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اللہ کے یہاں بھلائی کا ذریعہ ہے، اللہ کے یہاں بہتری کا ذریعہ ہے۔ واللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے جو کچھ انسان کرتے ہیں۔
اللہ کی نگاہوں سے، اللہ کی نظروں سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کیا کیا کام کرتے ہو، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہو کسی کو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا، قل، اے نبی جی آپ لوگوں سے بتلا دیجئے، یغضون من ابصارہم ویحفظون فروجہم، یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے ہمیں آنکھیں کیوں دی، اس کے کچھ احادیث کے اندر اشارے ملتے ہیں کہ اللہ نے ان کاموں کے لیے ہمیں آنکھیں دی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص پیار بھری نظر سے، محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہے، ان آنکھوں کے ذریعے سے آپ پیار کی نگاہ سے اپنی ماں کو دیکھو، محبت کی نظر سے اپنے باپ کو دیکھو، پیار کی نگاہ سے اپنی بیوی کو دیکھو، محبت کی نظر سے اپنی اولاد کو دیکھو، پیار و محبت کی نظر سے اپنے کاروبار کو دیکھو، حلال چیزوں کو دیکھو۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں ملی ہے کہ ان آنکھوں کو غلط جگہ لڑایا جائے، غلط جگہ پر ڈالا جائے اور ان کا غلط استعمال اور غلط یوز کیا جائے۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، آنکھوں سے نکلنے والی نظر یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ ایک تو عام تیر ہوتا ہے، ایک زہریلا تیر۔ تیروں میں بھی وہ تیر خطرناک ہوتا ہے جو زہر کے اندر پلایا گیا ہو، جو زہریلا تیر ہو۔ اگر زہریلا تیر کسی کے بدن میں لگ جائے، اس کا زہر پھیل جائے گا اور انسان اس کی وجہ سے مر جاتا ہے، اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان بری نظر سے کسی کو دیکھتا ہے، بری نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے، دونوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جو دیکھنے والا ہے اس کا بھی دل اندر سے مر جاتا ہے، اس کا بھی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کی بھی انسانیت مر جاتی ہے، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی اس کا خطرناک اثر پڑتا ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت برستی ہے، اللہ کا غصہ برستا ہے، اللہ کا غضب برستا ہے اس انسان پر جو خود کسی کو بری نگاہ سے دیکھے اور اس کے اوپر بھی جس کو بری نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس نے یہ موقع کیوں دیا کہ اس کو کوئی بری نگاہ سے دیکھے، اور بری نظر سے دیکھنے والا یہ تو ہے ہی بڑا مجرم۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں کا ہم صحیح استعمال کریں، اور ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اللہ کا مقرب اور قریبی بندہ بنانے کی کوشش کریں۔ ان آنکھوں کے ذریعے سے ایسے اعمال کو انجام دیں جن اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب، اللہ کے قریبی بندے بن جائیں۔ اللہ نے دو آنکھیں دی ہے، ان سے اللہ کا قرآن دیکھو، اللہ کا قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تفسیر پڑھو، نبی کی احادیث کو پڑھو، احادیث کا مطالعہ کرو، اسلامیات کا مطالعہ کرو اور اچھی چیزوں کو دیکھو۔ یہی تمہارا آنکھوں سے دیکھنا
تمہیں اللہ کا مقرب، اللہ کا محبوب، اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا پیارا بندہ بنا دے گا۔ اور اگر انہی آنکھوں کو تم نے قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، حلال کو چھوڑ کر حرام کے اندر یوز کیا، حرام میں استعمال کیا، یہی تمہاری بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ جتنے بھی صحابہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، سب صحابہ غصے میں آ گئے، کیسا بدتمیز آدمی ہے، نبی کی خدمت میں آ کر کے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، اسے شرم بھی نہیں آ رہی ہے نبی کے سامنے ایسی بات کرتے ہوئے۔ یہ اسے ٹوکنے لگے اور قریب تھا کہ اس پر حملہ کر دیتے۔ آپ نے سب کو منع کر دیا، سب رک جاؤ، اپنے غصے کو اپنے پاس رکھو، اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھو، میرے صحابی کو میں سمجھاؤں گا۔ آپ کے سمجھانے کا انداز بھی کتنا پیارا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، اس برائی کو دور کرنے کے لیے، اس عیب کو دور کرنے کے لیے وہ طریقہ اپنائے جو محمد مصطفیٰ نے اپنایا۔ اتنا بڑا عیب، اتنی بڑی برائی، ایک آدمی آ کر نبی سے اجازت مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دے، میں بڑا اسمارٹ ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، لڑکیاں مجھ پر مرتی ہے، آپ اجازت دے دو، میرے لیے راستے کھلے ہیں۔ آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھانے کے بعد میں اس کے جسم کے اوپر، اس کے دل کے اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ صحابی کہتے ہیں، جب نبی نے اپنا ہاتھ پوری شفقت کے ساتھ میں، پورے پیار کے ساتھ میں، پوری محبت کے ساتھ میں میرے دل پر رکھا، میں نے اپنے دل کے اندر ایک ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اسی نبی کی شفقت سے، پیار سے میرے دل کے اندر سے اس برائی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے اس برائی کی نفرت کو بتانے کے لیے صحابی کو سمجھایا، اسے بٹھا کر کہا، ذرا یہ بتاؤ، اگر تمہاری ماں کے ساتھ میں کوئی زنا کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ یہ کہنے لگا، فدا کا نفسی، میری جان آپ پر قربان، میں اس کام کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ میری غیرت اس کو برداشت نہیں کرے گی کہ میری ماں کو کوئی بری نظر سے دیکھ بھی لے، زنا تو دور کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا، تو جس کے ساتھ منہ کالا کرے گا، تو جس کے ساتھ زنا کرے گا، تو جس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، تو جس کے ساتھ برائی کرنے والا ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں بنے گی، وہ بھی تو کسی کی ماں بنے گی یا ماں بنی ہوئی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ میں یہ کام کیا جائے؟ وہ کہنے لگا، لا واللہ فدا کا نفسی، نہیں، خدا کی قسم، ہرگز نہیں، میری جان آپ پر قربان، میں اس کام کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ میں کوئی ایسا برتاؤ کرے۔ پھر آپ نے اس کو کئی مثالیں دی، تیری خالہ کے ساتھ میں، تیری پھوپھی کے ساتھ میں، تیری بہن کے ساتھ میں، تیرے قریبی رشتہ دار کے ساتھ میں کوئی ایسا برتاؤ کرے، کوئی یہ معاملہ کرے، تجھے کیسا لگے گا؟ یہ کہنے لگا، میں اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تو جس کے ساتھ یہ برتاؤ کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ پھر آپ نے اس کو دعا دی، اللہم اغفر لہ ذنوبا، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اس کے دل کو گناہوں سے دھو دے، اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے، اور اس کے دل کے اندر سے جو گناہوں کی محبت ہے اس کو نکال کر ایمان کی محبت کو، اسلام کی محبت کو، دین کی محبت کو،
اور اعمال کی محبت کو بھر دے۔ نبی کی دعا کا یہ اثر ہوا۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں جب تک زندہ رہا اس دن کے بعد میرے دل کے اندر کبھی بھی زنا کی اور بد نظری کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بد نظری، بری نگاہ سے کسی کو دیکھنا، یہ شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے۔ من ترکہ مخافتی، جو انسان میرے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے دل چاہتے ہوئے بھی بد نگاہی سے بچ جائے، بد نظری سے بچ جائے، اپنے نگاہوں کو کنٹرول میں کر لے، اپنے نظروں کی حفاظت کر لے اور بری نظر سے کسی کو نہ دیکھے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو بھر دوں گا، پھر اسے ایمان کے اندر ایسی لذت آئے گی، ایمان کی ایسی چاشنی ملے گی، ایمان کی ایسی مٹھاس ملے گی جیسی چاشنی، ایسی لذت، ایسی مٹھاس دنیا کی کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بہترین کھانوں سے بڑھ کر کے اسے پھر نماز میں لذت ملے گی، عمدہ سے عمدہ گاڑی کے مقابلے میں اسے روزے رکھنے میں مزہ آئے گا، اسے اعلیٰ سے اعلیٰ بنگلے بنانے کے مقابلے میں تہجد کی نماز میں رونے کے اندر مزہ آئے گا۔ جب انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے اعمال کے اندر بھی لذت دیتے ہیں، اسے اعمال کے اندر پھر مزہ آتا ہے۔ آج ہم کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے سالوں سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور کتنے سالوں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی لذت نہیں محسوس ہو رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کی مزہ نہیں محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ ابھی ہمارے اعمال کے اندر کمزوری ہے، ابھی ہمارے اعمال کے اندر کہیں نہ کہیں بد نظری ہو رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے، بد کلامی ہو رہی ہے، بد سماعت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے ہم فیل ہو رہے ہیں اور اللہ کے احکامات کے اندر ہمارے اندر سے کمی آ رہی ہے۔ یا تو ہم غیبت کر لیتے ہیں، یا غیبت کو سن لیتے ہیں، یا بد نگاہی کر لیتے ہیں، یا بد نگاہی ہو جاتی ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے ہمارے اعمال کی جو روح ہے، ہمارے اعمال کی جو حقیقت ہے، ہمارے اعمال کی جو لذت ہے، ہمارے اعمال کی جو مٹھاس ہے، وہ ہمیں ملتی ہی نہیں ہے۔ ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، انہیں اعمال کے اندر مزہ آتا تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی 2 رکعت نفل کی نیت باندھتے تھے، قرآن کی کسی آیت کے اوپر دھیان جم جاتا تھا، اسی آیت کو پڑھتے جاتے تھے اور روتے رہتے تھے، ایک آیت کو پڑھتے جاتے روتے رہتے، ایک آیت کے اندر صبح فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ یہ لذت انہیں کیوں ملتی تھی؟ انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھا تھا، ان کو ایمان کا چسکا لگ گیا تھا، ان کو ایمان کی مٹھاس مل گئی تھی، وہ ایمان کی حقیقت تک پہنچے تھے، وہ ایمان کی تہ تک پہنچے تھے، وہ ایمان کی بنیادوں تک پہنچے تھے۔ اس لیے ان کو ایک آیت پڑھنے میں ایسا مزہ آتا تھا، اس کے ترجمے میں ایسا مزہ آتا تھا، اللہ سے باتیں کرنے میں ایسی مزہ آتا تھا، اللہ سے لو لگانے میں ایسا مزہ آتا تھا، پوری رات کھڑے رہتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ پوری رات گزر گئی۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم میں سے ہر آدمی بڑا فون چلاتا ہے، باعزت، شریف اور بڑے بڑے نیک سمجھے جانے والے لوگ بھی اگر برائی کرنا چاہیں بند کمرے کے اندر بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ موبائل کے اوپر، موبائل کے اندر ایسا گندا مواد پھیلا ہوا ہے، آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، آپ چادر اوڑھ کر کے اندر کیا کر رہے ہو کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔
इसलिए अपनी और अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए, अपनी और अपने आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए आप एक काम करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी को जो दुआ बतलाई थी, उस दुआ का एहतमाम करें। ऐ अल्लाह हमारे और हमारी नस्लों के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों के दिलों से गुनाहों की मोहब्बत को निकाल दे, ईमान की मोहब्बत को भर दे। हमारी और हमारी नस्लों के अंदर, दिलों के अंदर जो गंदगियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो भी बुरी सिफात है, इन तमाम की तमाम बुरी सिफात को निकाल करके ईमान को भर दे। बस इसी ईमान की ताकत से और इसी दुआ की बरकत से हम इन बुराइयों से बच सकते हैं, वरना इन बुराइयों से बचना बहुत ही मुश्किल है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी साहब ने अपने खुतबात के अंदर बुराइयों से बचने का एक नुस्खा लिखा है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, हम बद्र नजरी से बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं, हम गुनाहों से बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं, उसका नुस्खा क्या है? मुफ्ती तकी साहब इस वक्त के दुनिया के बड़े आलिम माने जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती माने जाते हैं। इस्लामी नुक्ता नजर से और इस्लामी दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है और उनका बहुत बड़ा काम है। नाम के साथ उनका बड़ा काम भी है। तसनीफ की दुनिया में, तारीफ की दुनिया में, तदरीस की दुनिया में, हर लाइन के अंदर मुफ्ती साहब का बड़ा नाम है। हजरत मुफ्ती साहब ने इसका नुस्खा बताया। गुनाहों से बचने के लिए सिर्फ दो चीजें हैं, तीसरी कोई चीज नहीं है। सबसे पहली चीज है खुद इंसान की हिम्मत। जब तक इंसान हिम्मत नहीं करेगा उस वक्त तक गुनाहों से बच नहीं सकता है। आप जब हिम्मत कर लोगे कि कुछ भी हो जाए मुझे इस गुनाह से बचना है, चाहे जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, मैं बदनजरी नहीं करूंगा, मैं जिना नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गीबत नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं गीबत नहीं सुनूंगा, मैं हर गुनाह से बचूंगा। अगर आपने पुख्ता अज़म कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया, पुख्ता हिम्मत कर ली तो आप इससे बच जाएंगे। और अगर आपने हिम्मत नहीं की, आपने दिल में अज़म नहीं किया, आपने इरादा नहीं किया, तो कोई ऐसा तावीज नहीं है, किसी मौलवी के पास ऐसा पड़ा हुआ पानी नहीं है, किसी आमिल के पास ऐसा नुस्खा नहीं है जो आपको गुनाहों से बचा सके। बस गुनाहों से बचने के लिए सबसे पहला बड़ा नुस्खा खुद इंसान की हिम्मत है। कुछ भी हो जाए, मेरा दिल अंदर से कितना भी चाहे कि ये बुराई कर लूं, मैं अपने दिल की नहीं मानूंगा, मैं अपने नफ्स की नहीं मानूंगा, मैं इस बुराई से बचूंगा। इंसान हिम्मत करे। और दूसरी चीज दुआ है। अल्लाह के सामने दुआ मांगे, ऐ अल्लाह मैं तो कमजोर हूं, मैं बेबस हूं, मैं इस काम को छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी साथ तो बुलंद है, आप तो जिसे चाहें उसे बचा सकते हैं, आप तो जिसे चाहें उसे अपना बना सकते हैं, आप तो जिसे चाहें उसे अपना करीबी कर सकते हैं। मैं कमजोर बंदा तुझ आली के दरबार में मौजूद हूं, मैं गुनहगार बंदा तेरी रहमत का सवाल करता हूं, मैं गुनाहों के अंदर डूबा हुआ बंदा तेरी सवाल करता हूं, तेरे दरबार में हाजिर हूं। ऐ अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा ले, मुझे इस गंदगी से बचा ले, मुझे इस गंदगी से निकाल ले, मुझे इस गुनाह से निकाल ले। इन दुआओं की बरकत से अल्लाह उसे गुनाहों के छोड़ने की तौफीक देगा। ये दो नुस्खे हैं। पहला काम इंसान हिम्मत करे कि आइंदा से ये गुनाह मैं कभी नहीं करूंगा। दूसरा काम अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे, ऐ अल्लाह ये गुनाह मेरे अंदर पाया जाता है, ये बुराई मेरे अंदर पाई जाती है, ये नफसानी ख्वाहिश मेरे अंदर पाई जाती है, इन तमाम बुराइयों को, इन ख्वाहिशात को, इन चीजों को मेरे अंदर से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत को, नबी की मोहब्बत को, कुरान की मोहब्बत को, दीन की मोहब्बत को, शरीयत की मोहब्बत को भर दे। दुआओं की बरकत से
اللہ تبارک و تعالی انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہو اس کو بھی ٹال دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا يرد القدر الا بالدعاء، جو مصیبت جو پریشانی انسان کے تقدیر میں لکھ دی گئی ہے دعا اس کو ٹال دیتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کسی انسان کی کوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتے ہیں، انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ قبول ہونے کی 3 شکلیں ہیں، یا تو جو آپ نے مانگا ہے وہی آپ کو مل جاتا ہے، یا آپ کی دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبت، آنے والی بیماری، آنے والی بلا، آنے والا نقصان یہ آپ سے ٹل جاتا ہے، ٹال دیا جاتا ہے، یا اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے لیے ثواب کے طور پر، جزا کے طور پر، بدلے کے طور پر ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور اللہ تعالی جتنے بھی آپ نے دنیا کے اندر دعائیں مانگی تھی اور دنیا میں آپ کو وہ چیز نہیں ملی، اس کا بدلہ ثواب کی شکل میں، جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں آپ کو آخرت میں مل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے انسان تمنا کرے گا کہ میری جتنی بھی دنیا میں دعائیں تھی اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی تمام دعاؤں کا بدلہ مجھے یہیں پر دے دیتا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، اللہ تعالی ہم تمام کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی لذت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔